الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، بزرگوں و دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ حج کا مہینہ ہے۔ حج ایک اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔ حج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور ان کی یادوں کو تازہ کرنے کا نام ہے۔ حج کو دیکھیں گے شروع سے اخیر تک تو اس میں ایک ہی چیز سمجھ میں آئے گی، وہ یہ ہے کہ حج اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں حج میں آپ دیکھیں گے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، پھر بھی حاجی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ حکم سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ ایک ایمان والا اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے حکم کو وہ پورا کرے، چاہے وہ حکم سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ حج کو ہم دیکھیں گے شروع سے اخیر تک یہی چیز ہم کو اس میں دکھائی دے کہ بھئی حاجی جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ طواف کرنے میں فی نفسی ہی کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے طواف کرتا ہے، اور اس طواف پہ فضیلت ہے، اس کا ثواب ہے، گناہوں کے معاف ہونے کا اعلان ہے، اور اللہ کے حکم کو چونکہ وہ پورا کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ چکر لگانا اور کعبۃ اللہ کے اطراف میں گھومنا یہ ایک عبادت بن جاتا ہے، اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے دوران دوڑنے کی بھی نوبت آتی ہے، بھاگنے کی بھی نوبت آتی ہے۔ اچھے اچھے سمجھداروں کو، تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی دوڑتے ہیں، وہ بھی بھاگتے ہیں۔ تو یہ بھاگنا دوڑنا فی نفسی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور کوئی عبادت بھی نہیں ہے، لیکن صفا مروہ پہ جب بندہ جا کے دوڑتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پہ دوڑنا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس حکم پر عمل کرنا یہ دین ہے، اس حکم پر عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ خواہش پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے حکم پر چلنے کا نام دین ہے۔ ایسے ہی دیکھیں گے حجر اسود کو حاجی بوسہ لیتا ہے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ لیتے وقت میں یہی کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے نبی کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے اگر میں نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ لیتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے، تو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے نبی کو میں نے دیکھا تجھے بوسہ لیتے ہوئے، اس وجہ سے میں تجھے بوسہ لے رہا ہوں۔ اگر میرے نبی کو بوسہ لیتے ہوئے میں تجھے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ لیتا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اصل اللہ کے حکم پر چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، اسی کا نام دین ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے بندہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جانے کے بعد میں وہ حرم میں رہتا ہے، وہاں کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر فضیلت رکھتی ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے پہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بھئی تم یہاں پہ مت رہو حرم میں، اب تم جاؤ گے سیدھا مینا میں، تم کو مینا میں جانا ہے، تو اب سیدھا سارے کے سارے حاجی مینا چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی یہ سوچے کہ بھئی میں حرم میں رہوں گا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملے گا، تو میں یہیں پہ رہتا ہوں۔
اب اگر وہ بندہ حرم میں رہ جائے اور حرم میں رہ کے وہاں پہ عبادت کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے، تو اس کو ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، بلکہ الٹا اس کو گناہ ہوگا۔ بھئی اللہ کا حکم ہے تم کو مینا جانا ہے تو مینا جانا ہے۔ دین اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے، دین خواہش پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مینا چلو، اب سارے کے سارے حاجی مینا جاتے ہیں، اب کوئی حرم میں آپ کو دکھائی نہیں دے۔ اب کوئی حرم میں رہتا ہے حاجی ہوتے ہوئے تو اس کا حرم میں رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، اس کو ایک نماز پہ 1,00,000 کے برابر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اب اس کا وہاں پہ رہنا اس کے لیے گناہ کا سبب بنے گا، چونکہ وہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت میں اس نماز کو پڑھنا ہے۔ لیکن حاجی جاتے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ظہر کی نماز، عصر کی نماز ظہر کے وقت میں تم کو ادا کرنا ہے، ظہر کے وقت میں ابھی عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ میں عصر کی نماز بھی پڑھو، دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھو۔ اب دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا دین ہے، دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے ہی میں اس کو ثواب ملے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دو نمازوں کو ایک ساتھ کیسے پڑھیں گے، عصر کی نماز کا تو ابھی وقت بھی نہیں ہوا ہے، عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تو میں عصر کی نماز کیسے ادا کروں، تو وہ بندہ گنہگار سمجھا جائے گا، وہ اللہ کا نافرمان سمجھا جائے گا۔ بھائی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا اللہ حکم دے تو ایک ساتھ پڑھنا عبادت ہے، الگ الگ پڑھنے کا حکم دے تو الگ الگ پڑھنا عبادت ہے۔ اسی طرح مزدلفہ جائیں گے، درمیان میں مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اب وہ مغرب کی نماز کے سلسلے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے فوری مغرب کی نماز پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے سلسلے میں تاخیر نہیں کرنا ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن حاجی لوگ جاتے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اب چلتے رہو، اپنا کام کرتے رہو۔ اب وہاں جاؤ مزدلفہ میں، وہاں جانے کے بعد میں جب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا، عشاء کی نماز کے ساتھ میں اب دو نمازیں ملا کے پڑھنا ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھیں گے، عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے شروع سے اخیر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو حج ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج اللہ کے حکموں پر چلنے کا نام ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ کتنی چیزیں اس میں سے ایسی ہیں جو بندے کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر بھی بندہ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے اور پھر شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہے، وہاں پہ شیطان دکھائی نہیں دیتا ہے، ایک ستون ہے بنا ہوا، اب اس کے اوپر لوگ جتنے حاجی ہیں سارے کے سارے کنکریاں مار رہے ہیں، سب کے سب کنکریاں مار رہے ہیں، سمجھدار بھی مار رہے ہیں، عقل مند بھی مار رہے ہیں، اللہ والے بھی مار رہے ہیں، گنہگار بھی مار رہے ہیں، سب شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کا۔ شیطان دکھائی نہیں دیتا ہے پھر بھی اللہ کا حکم ہے کنکریاں مارنے کا، کنکریاں مارنا ہے، چاہے بات سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے، اور یہ حج میں ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، شروع سے اخیر تک اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور یہی عبادت سمجھی جا رہی ہے، حج میں یہی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے، دین خواہش پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ تو حج کے سلسلے میں جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو ان لوگوں کے اوپر حج کرنا فرض ہے اللہ کے واسطے۔ وَلِلَّهِ کا اضافہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی عبادت اللہ ہی کے واسطے ہونی چاہیے، بندے کا کوئی بھی عمل اللہ ہی کے واسطے ہونا چاہیے، دکھلاوے کے واسطے، ریاکاری کے واسطے، شہرت کے واسطے، نام و نمود کے واسطے ایمان والے کا عمل نہیں ہوتا۔ ایمان والے کا جو عمل ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہوتا ہے۔ تو حج جیسی اہم ترین عبادت اب بندہ ادا کرتا ہے تو اس کے ادا کرنے میں اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اللہ کے واسطے حج ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عبادتیں بدنی کہلاتی ہیں، جیسے نماز ہے، اس میں بدن
بدن کا استعمال ہوتا ہے، اس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو مالی عبادتیں کہا جاتا ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اس کو مالی عبادت بولتے ہیں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال میں آتا ہے، اور وہ حج ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے اس میں بندہ اچھا خاصا مال خرچ کر کے جاتا ہے، تو یہ جو عبادت ادا کر رہا ہے یہ اللہ کے واسطے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں حج کو جا کے آؤں گا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، حج کو جا کے آؤں گا تو حاجی کہہ کے پکارا جاؤں گا، ایسی فاسد نیت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی عبادت میں نہیں ہونی چاہیے۔ حج جیسے اہم ترین عبادت کے ادا کرنے میں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ میں حج کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی جگہ پہ ان کا جانا ہوا، لوگوں سے وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کی، لوگوں کا تعارف کروایا گیا کہ فلاں حاجی صاحب ہیں، یہ فلاں حاجی صاحب ہیں، فلاں حاجی صاحب ہے۔ حاجی ہونا اس زمانے میں بہت بڑی بات ہوتی تھی، بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جو حج کو جاتے تھے، پورے گاؤں میں کوئی ایک حاجی ہوتا تھا، تو حاجی ہونا بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو حاجی صاحب فلاں حاجی صاحب فلاں حاجی صاحب ایسے تعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد حضرت سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا تعارف کروائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نمازی اشرف علی ہوں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں نمازی اشرف علی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نمازی اشرف علی کیا ہے، ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے جب آپ حاجی ہو گئے ہیں تو میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے نمازی کیسے نہیں بن سکتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ میں نمازی لگا لی، نمازی اشرف علی انہوں نے بتایا۔ یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی حج تم نے جو کیا ہے وہ اللہ کے واسطے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو پھر یہ لوگوں کو کیوں بتانا چاہتے ہو کہ میں حاجی ہوں، لوگوں کے سامنے یہ کیوں ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ میں نے حج کیا ہے؟ بھئی اللہ کے واسطے کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا ثواب دیں گے، اور بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور حج میں کوئی شہوت کی باتیں نہیں کرتا ہے، فسق و فجور اور گناہ کا عمل نہیں کرتا ہے، اور حج سے واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، کوئی گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی حج سے آتا ہے تو گناہوں سے ایسا دھل جاتا ہے، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ حج کی فضیلت ہے اور یہ حج کا ثواب ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے اس عمل کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جو حج مقبول ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ بندہ حج کرے اور وہ حج مقبول ہو جائے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ حج مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اور عمرہ بندے کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کرتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل و کچیل کو پاک اور صاف کرتی ہے۔ بھٹی میں لوہا ڈالو، بھٹی میں سونا ڈالو، چاندی ڈالو اور اس کو پگھلایا جائے تو یہ جو بھٹی ہوتی ہے لوہے کے میل و کچیل کو جیسے دور کرتی ہے، سونے چاندی کے میل و کچیل کو جیسے دور کرتی ہے، بالکل ایسے ہی حج اور عمرہ بندے کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور گناہوں کو پاک و صاف کر دیتے ہیں اور بندے سے فقر اور محتاجگی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حج کریں گے تو اتنا سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، حج کے لیے جائیں گے تو اتنا روپیہ خرچ ہو جائے گا، تو پھر تو میں اس کے بعد قلاج بن جاؤں گا، اس کے بعد میں مفلس بن جاؤں گا، اس کے بعد میں محتاج بن جاؤں گا، اس کے بعد میں غریب بن جاؤں گا، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، آپ نے کسی ایسے بندے کے بارے میں آج تک نہیں سنا ہوگا کہ اس بندے نے حج کیا، حج کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا۔
اس بندے نے حج کیا، حج کرنے کی وجہ سے فقیر ہو گیا، اس بندے نے حج کیا، حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ حج کرے تو حج کر کے غریب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ حج اور عمرہ بندے سے مفلسی کو دور کرتے ہیں، غربت کو دور کرتے ہیں، محتاجگی کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس فریضے کو ادا کروں۔ بھئی بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی گلی کے چکر لگاتا ہے، اس کی گلی کے چکر لگاتا ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کے گھر کے سامنے جا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے محبوب کا جلوہ دیکھنے کے لیے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کے گھر کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ اب اگر کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے تو وہ بندہ اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے کیا کرے؟ اب اللہ سے محبت ہے عمرے کو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے حج کو جائے، اللہ کے گھر کے چکر لگائے، بیت اللہ کے چکر لگائے اور طواف کرے اور خانے صفا مروہ کی سعی کرے اور اللہ کی ذات سے محبت کا اظہار کرے، اللہ کی ذات سے محبت کا اظہار کرے۔ تو یہ حج کے کرنے میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ محتاجگی جاتی ہے، فقر جاتا ہے، غربت جاتی ہے حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، اور گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بندہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ حج اس کے اوپر فرض ہو گیا اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں جو وعید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، من ملک زادن وراحلتن تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج، جو بندہ ایسا ہے کہ حج کر سکتا ہے، حج اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حج فرض ہو گیا ہے اس کے باوجود حج کو نہیں جاتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ آگے بتایا گیا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہ کرنے کو کافرانہ عمل بتایا اللہ رب العزت نے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہ کرنا یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایسا بندہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اس کے باوجود حج ادا کرنے کے سلسلے میں وہ فکر کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو فکر نہیں کرتے ہیں۔ جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر اسی حالت میں حج فرض ہو گیا اور ہم نے حج نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گئے تو پھر میرے دوستو یہ بہت بری موت سمجھی جائے گی، یہ بہت بری موت سمجھی جائے گی۔ اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ حج جیسے ہی فرض ہو جائے گا ہم پوری کوشش کریں گے جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں حج ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے مکان کی تعمیر چل رہی ہے، پہلے مکان کی تعمیر ہو جائے اس کے بعد حج کے لیے جائیں۔ ہمارے ایک دوست تھے وہ یہی کہتے تھے ہر سال عمرے کے لیے جاتے تھے، ہر سال عمرے کے لیے جاتے تھے۔ ان سے میں نے کہا کہ بھئی آپ کو اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، ہر سال عمرے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ حج بھی کیجئے چونکہ آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرا مکان بن رہا ہے، مکان کی تعمیر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں حج کے لیے جاؤں گا، میرا مکان کی تعمیر جب ہو جائے گی اس کے بعد میں حج کے لیے جاؤں گا۔ لیکن وہ مکان کی تعمیر نہیں ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا، مکان کی تعمیر نہیں ہوئی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی گھر بن جائے گا اس کے بعد میں ہم حج کے لیے جائیں، مکان بن جائے گا اس کے بعد میں حج کے لیے جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے، بڑھاپے میں حج کے لیے جائیں گے، جبکہ یہ عبادت ایسی ہے جتنے لوگ حج کو جا کے آتے ہیں ان سے آپ پوچھئے، ان سے ملیے، ان سے پوچھئے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو عبادت ہے جوانی میں کرنے کی عبادت، اس عبادت کا مزہ جوانی میں ہے، کیونکہ اس میں چلنا ہے، اس میں دوڑنا ہے، اس میں بھوکا رہنا ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں تکلیف ہے۔ یہ جو عبادت ہے یہ جوانی کی عبادت ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی بوڑھے ہو جائیں گے تب جا کے حج کریں گے، بھئی بوڑھا ہونے تک زندہ رہیں گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جلدی سے جلدی ہم حج کریں۔
اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچی کی شادی ہو جائے، بچے کی شادی ہو جائے اس کے بعد ہم حج کو جائیں، بچے کی شادی ہو جائے، بچی کی شادی ہو جائے اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے، اور بچی کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد حج کو جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسی بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ شخص جو بندہ حج کو جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اتنا خرچہ اس کے پاس ہے، وہاں رہنے کا بھی خرچہ اس کے پاس ہے، اور جتنی مدت حج کے لیے لگ رہی ہے اتنی مدت میں گھر والوں کو خرچہ دے کے جا سکتا ہے، ایسے بندے کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج فرض ہو جانے کے بعد میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جلدی سے جلدی ہم اس فریضے کو ادا کریں، جلدی سے جلدی اس فریضے سے ہم سبکدوش ہو جائیں۔ حج فرض ہو گیا، اس کے باوجود ہم نے حج نہیں کیا، ہمارے ذمہ فرض بنتا ہے، ضروری ہے کہ ہم ایک وصیت لکھ دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں کہ میرے اوپر حج فرض ہے، اور میں نے حج اگر زندگی میں نے حج نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گیا تو میرے پیسوں سے تم کسی کو حج بدل کے لیے بھیجاؤ، میرے پیسوں سے کسی سے تم حج کرواؤ۔ یہ بول کے مرنا، یہ لکھ کے مرنا، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی بچی کی شادی ہو جائے، بچے کی شادی ہو جائے، یہ حج کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی حج میرے اوپر فرض ہو گیا ہے، پیسے میرے پاس ہیں، لیکن میرے ماں باپ کو میں پہلے حج کروانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں حج کروں گا۔ اگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی اگر ماں باپ کو حج کرانے سے پہلے ہم حج کر لیں گے تو ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستو یہ غلط بات ہے۔ ان کے اوپر حج فرض ہو تو ان کا اپنا فریضہ ہے، وہ آپ کے اوپر حج فرض ہو تو آپ کا اپنا یہ فریضہ ہے، آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ ان کے انتظار میں کیوں تاخیر اس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ حج جیسے ہی فرض ہو جاتا ہے تو فوری سے فوری، جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں یہ بہانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پہلے ماں باپ کو کراؤں گا۔ آپ کی خواہش بہت اچھی ہے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن یہ فریضہ اللہ کا فریضہ آپ کے اوپر عائد ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے۔ تو آپ کے پاس پیسے ہیں ماں باپ کو لے جانے کے تو ساتھ میں لے کے جائیے، نہیں تو پہلے آپ حج کیجئے، اس کے بعد اللہ آپ کو دولت دے، پیسہ دے، اپنے ماں باپ کو بھی کروائیے۔ تو یہ جذبہ اچھا ہے، لیکن اس بہانے سے حج میں تاخیر کرنے کی آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کو اس کی کوئی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو حج ایک اہم ترین فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں فکر ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں حج فرض ہو جانے کے باوجود معمولی بہانوں سے حج میں تاخیر کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ سمجھنا چاہیے، جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایمان والا ہی کیا ایمان والا ہے جس کے دل میں یہ طلب نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے بیت اللہ کا طواف کرنے کا اور حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا، جس میں شوق نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اس کا ایمان ہی کیا ایمان ہے؟ ایسا بھی ایمان کوئی ایمان ہے؟ ایمان والا اگر واقعی ایمان والا ہوگا تو اس کے دل میں طلب ہوگی اور ایک جذبہ ہوگا کہ بھائی میں حج کے لیے جاؤں گا، میں عمرے کے لیے جاؤں گا۔ وہاں کی ایک نماز حرم کی 1,00,000 کے برابر فضیلت رکھتی ہے۔ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اتنی بڑی فضیلت آپ کیوں حاصل نہیں کرنا چاہ رہے؟ ایک نماز یہاں پڑھیں گے 1,00,000 کا ثواب تھوڑا ہی ملے، صبح سے شام تک کیا 1,00,000 نمازیں آپ پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے۔ لیکن اللہ نے دولت دی ہے آپ کو تو آپ عمرے کے لیے جائیے، وہاں جا کے آپ یہ عبادت کریں گے، ایک نماز پڑھیں گے، 1,00,000 کے برابر فضیلت ملے گی، ثواب ملے گا۔ اس ثواب کے حاصل کرنے میں ہر ایمان والے کو بے چین ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے اور جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے اپنے دوستوں میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو کے ہے لیکن ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو مسئلہ سمجھائے۔ بھئی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس اتنا سونا ہے، آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے، اتنی زمین ہے، اس کو بیچا جائے تو آپ حج کو جا کے آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ حج نہیں کر رہے ہیں، آپ بہت بڑے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے آپ حج کیجئے، آپ ان کی تشکیل کیجئے، ان کو سمجھائیے، ان کو مسئلہ سمجھائیے، وہ حج کے لیے جائیں گے، آپ کی تشکیل پہ، آپ کے سمجھانے پہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اس فریضے کی ادا کرنے کے سلسلے میں فکریں اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔